عربی زبان کو تمام زبانوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہی نازل کیا ہے۔ عربی زبان کو سیکھنا بھی عبادت ہے۔ عربی زبان میں تکلم کرنا دین کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی نازل فرمایا ہے، اور اسلام لانے کے بعد سب سے محترم بشان عبادت وہ نماز ہے، اور نماز میں تمام کام، تمام عبادات، تمام ارکان عربی میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھے۔ عربی زبان کو جو سیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین اسلام کے احکامات کو سمجھ بھی سکیں گے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ چونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں بھی عربی میں ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ عربی زبان سے محبت کرو کہ یہ میری زبان ہے۔ قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ عربی زبان دوسرے زبانوں کی طرح ایک زبان ہی ہے، لیکن اس کو چونکہ فوقیت حاصل ہے تمام زبانوں پر، اس لیے اس کو سمجھنا، سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھنا یہ دوسری زبانوں کے بنسبت بہت ہی آسان ہے، اور جو اردو دان ہیں ان کے لیے بھی بہت آسان ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان میں بھی بہت سارے الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان پر بڑی دسترس عطا فرمائی تھی، اور عربی زبان اس طریقے سے بول چال میں، خط و کتابت میں استعمال فرماتے جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو۔ تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم ابتدائی درجات میں تھے تو عربی کا ہمیں شوق ہوا کہ ہم عربی پڑھیں اور عربی سیکھیں، تو ہم نے کیا طریقہ کار نکالا، فرمانے لگے کہ ہم روزانہ ایک ایک دو لفظ سیکھتے تھے، لیکن شوق ہوتا تھا کہ ہم بولیں، تو ہم اس لفظ کو اردو کے اندر ملا کر ہم بولتے تھے۔ جس طرح آج ہم انگلش کی زبان کے الفاظ کو اردو میں ہم ملا کر استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں اس میں نہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اردو زبان بول رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اردو زبان میں کثرت کے ساتھ انگلش کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اردو زبان میں عربی زبان کے الفاظ کو ملا کر استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس سے عربی ہم سیکھ بھی جائیں گے، اور عربی سے محبت بھی پیدا ہوگی، اور ہمارے لیے دین اسلام کو، قرآن کو، احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے ایک لفظ سیکھا حاذا، اب حاذا کا معنی کیا ہے؟ یہ، اس میں اشارہ ہے۔ اب ہم آپس میں گفتگو کرتے، دوست، کلاس کے ساتھی، تو
تو اب وہ اردو میں بات کرتے تو مجھے جب چاہیے ہوتی کوئی کتاب ہے، مثال کے طور پر مجھے کوئی کتاب چاہیے تو میں اپنے ساتھ سے کہتا ہاذا کتاب. اب کتاب عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہاذا ایڈ کر دیتے. ہاذا کا معنی یہ کتاب ہے. کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اب روٹی جو ہے وہ سامنے رکھی ہے تو اپنے دوست سے یوں کہنے لگے ہاذا روٹی، اس لیے کہ روٹی کا لفظ جو ہے وہ عربی میں بھی یاد نہیں ہوا تھا. تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہماری ابتدا ہوئی اور ایک ایک لفظ کر کے ہم نے اب اردو کے اندر اس کو ملانا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عربی اس طریقے سے بول چال میں آ گئی کہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے میرا بلاوا آیا تو ایمبیسی، سعودی ایمبیسی جانا ہوا تو وہاں پر میں نے اپنی فائل بھیجی تھی تو میرا انٹرویو ہونا تھا. جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو وہاں پر جو سعودی بیٹھے ہوا تھا تو انٹرویو لیتے ہوئے جیسے ہی بات چیت جب شروع ہوئی تو اس نے عربی میں مجھ سے بات چیت شروع کی اور میں نے اس کو جواب دینا شروع کیے تو میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا حیران ہو کر، اور پھر کہنے لگا کہ کہاں کے ہو، یعنی کس ملک سے ہو. تو فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو کہتا کہ نہیں، کسی عرب کنٹری کے ہو. فرماتے ہیں کہ بول چال اور لہجہ وہ بچپن سے ہی عربی الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اہل عرب جو ہے وہ بھی عربی سن کر حیران رہ گیا کہ یہ تو عربی لہجہ ہے اور یہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ عربی زبان بہت آسان ہے، اس کو سیکھنا بھی بہت آسان ہے، بس دل میں طلب ہونا شرط ہے. جب تک ہمارے دل میں کسی چیز کی طلب نہ ہو تو اس چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. امریکہ جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، چائنا جانا ہے، فرانس، جرمنی جانا ہے، اس ملک کی زبان سیکھتے ہیں اور کتنے مہینے میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں وہ زبان سیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ طلب ہوتی ہے کہ اس ملک میں جانا ہے تعلیم کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ طلب انسان کو اس سیکھنے کی طرف مائل کرتی ہے اور جلدی سیکھ جاتا ہے. تو ہم بھی عربی زبان سیکھیں، دین کے لیے بھی سیکھیں اور دنیا کے لیے بھی سیکھیں. مثال کے طور پر بہت سارے نوجوانوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کے کورس کو جوائن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا اصل مقصد ہے دبئی جانا ہے، ہمیں کویت جانا ہے، قطر جانا ہے، عرب ممالک جانا ہے، تو وہاں پر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کچھ عربی ہمیں آ جائے تو ہمیں جاب آسانی سے مل جائے یا ہمارے لیے وہاں رہتے ہوئے ہمیں کوئی مشکلات پیش نہ آئیں. تو میں نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ نے وہ کام بھی کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیے نیت کے اوپر انسان کے سارے عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. جیسے ایک گھر ہم تعمیر کرتے ہیں اور گھر تعمیر کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کے اندر ہوا کے لیے ہم روشن دان، کھڑکیاں، دروازے اس انداز سے رکھتے ہیں تاکہ گھر ہوادار رہے. ہم نے اپنے اکابرین سے سنا، مشائخ سے سنا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے کھڑکیاں، دروازے روشن دان رکھتے ہوئے ہوا کا خیال تو رکھے ہی، لیکن وہ نیت یہ کرے کہ یہاں سے جتنی کھلی جگہ ہوگی اور یہاں سے اوپننگ ہوگی تو اس میں سے اذان کی آواز آسانی سے میرے گھر تک پہنچے گی، کمرے تک پہنچے گی. تو فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ اگر وہ یہ سب گھر بنائے گا، اس کے گھر کی جو ہے وہ بناوٹ ایسی رکھے گا، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو گھر بنانے پر، کھڑکی رکھنے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت اذان کی کر لی ہے. اب ثواب بھی مل گیا اور ہوا تو ملے گی ہی وہاں سے. تو اس لیے اگر ہمیں عربی سیکھنی ہے کاروبار کے لیے، عرب ممالک میں جانے کے لیے، بول چال کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، تو وہ الگ چیز ہے، وہ بھی ہم کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن ہم اپنی نیت یہ کر لیں کہ ہم عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے ہمارا سارا پڑھنا پڑھانا ثواب بھی ہو جائے گا، عبادت بھی بن جائے گا اور سیکھتے ہوئے محبت اور لذت بھی بڑھ جائے گی اور جو دنیاوی مقصد ہے وہ تو حاصل ہو ہی جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلا جو نقطہ ہے، جو درس ہے
وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بھی نیت کو دیکھیں، اپنی ٹٹولیں، ہر کام کی انتہا پر بھی نیت کو اپنی دیکھیں، اور اس کام کے ہوتے ہوئے بھی نیت کو اپنے صحیح رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھی نیت کی وجہ سے اچھے انجام تک بھی پہنچائیں گے، اور سارے معاملات آسانی کے ساتھ بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عربی زبان جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ بہت ہی آسان زبان ہے، اچھی زبان ہے، لذت والی زبان ہے، اور ایسے جامع اور معنی زبان ہے کہ ہم اردو کے اندر ایک بات جو کرتے ہیں اس میں کئی الفاظ ہوتے ہیں، اور عربی میں ایک جملہ ایک لفظ کہتے ہیں تو اس میں کئی الفاظ کا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت جامع معنی زبان ہے۔ اور عربی سیکھنے کا ایک فائدہ ہمیں جو سب سے بڑا یہ ہوگا، جب ہم نماز کی نیت باندھیں گے تو قرآن کی آیات اور قرآن کے الفاظ جو عربی کے اندر ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہوں گے، تو ہمیں کچھ معنی اس کا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہت سارے فوائد ہیں۔ بہر کیف ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور اپنا تعلق دین سے مضبوط بنانے کی نیت سے، اور اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو دین کی طرف راغب رکھنے کے لیے عربی زبان سے ہم نے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جب وحی نازل ہوئی تو اس میں آپ کو جو سب سے پہلا جملہ کہا گیا وہ تھا اقرأ۔ اقرأ کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے۔ اقرأ کا معنی پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے سب کو پیدا کیا، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے۔ تو ہم نے بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کرنا ہے، اور ہم نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ساری زندگی ہم طالب علم بن کر رہیں گے۔ ہاں، عورت ہو یا مرد ہو، عمر 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال ہو، نیت ہماری صرف طالب علم والی ہو۔ اور یہ بات میں نے سیکھی ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں۔ جب ہم سال لگانے کے لیے گئے تو وہاں رائے ونڈ میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ہوا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں معلومات ہوئیں، تو وہ اپنے آپ کو ہر جگہ جب تعارف کراتے تو اپنے آپ کو طالب علم کہا کرتے تھے۔ فرماتے کہ ہم تو سیکھنے والے ہیں، تو ساری زندگی سیکھتے رہے اور سیکھنے والے بن کر رہے، اور دنیا سے سیکھتے ہوئے ہی چلے گئے۔ اور یہ نیت میں کیوں کرا رہا ہوں، یہ بات میں آپ کو کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور جب تک وہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وہ چلنا شمار اس کا ہوتا ہے، گویا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے جب تک وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اب ہم نے آج سے یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ ہم آخری دم تک یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ آخری وقت تک ہم نے طالب علم بن کر رہنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اور زندگی انسان کو عملی طور پر بھی تجربوں سے بھی بہت کچھ سکھاتی ہے، اور عملی طور پر ہم جب کتابوں سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، قرآن و حدیث سے جوڑیں گے، اور سیکھنے کے اس فیلڈ سے اپنے آپ کو لگا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھ بھی جائیں گے، اور بہت لوگوں کو ہم سکھانے کا سبب بھی بن جائیں گے۔ بعض دفعہ ہمارا جو عمل ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو سبق حاصل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو مثال بنا لو۔ آپ اپنے بچوں کو طالب علم بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو حافظ حافظات عالم عالمات بنانا چاہتے ہیں، تو آپ خود اس کام میں لگ جائیں، خود اس فیلڈ کو جوائن کر لیں، تو خود بخود آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ کے راستے پر چلتے ہوئے اس راستے پر آ جائے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں چلے گئے، اہل عرب بھی تھے غیر عرب بھی تھے، لیکن عرب وہ اپنی زبانوں کے ساتھ ہی دنیا میں گئے، انہوں نے جا کر کوئی زبان نہیں سیکھی، انہوں نے جا کر کوئی زبان کی تعلیم نہیں دی، بس انہوں نے جا کر لوگوں کو یہی کہا کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، بس ہماری طرح ہو جاؤ گے تو بس وہ صحیح ہو جاؤ گے۔ تو لہذا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو سب سے بہترین اور آسان راستہ دوسروں کی تبلیغ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیڈیل بن جائیں دوسروں کے لیے۔ تو ہم طالب علم والی زندگی گزاریں گے، طالب علم بن کر رہیں گے، ہر عمر میں سیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ اس علم کے سیکھنے والے عمل کو ہماری نسلوں کے لیے قبول بھی فرما لیں گے، اور ہماری نسلوں میں حافظ اور عالمات کو پیدا فرما دیں گے۔ تو اب ہم نے عربی زبان کو سیکھنا شروع کرنا ہے،
اور کسی بھی چیز کو جب سیکھنا شروع کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ وہ کام ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو جب ہم درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے اور کتاب کی ابتدا کیا کرتے تھے تو ہمارے استاد محترم ہمیں ایک دعا پڑھا کر پھر اس کتاب کو، اس درس کو شروع کیا کرتے تھے۔ تو وہی جو ہے دعا میں بھی پڑھوں گا، میرے ساتھ جو بھی سننے والے ہیں، سننے والیاں ہیں، جہاں جہاں سے بھی شریک ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس دعا کو اس کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم درس اپنا شروع کر لیں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ آپ ہمارے اس سیکھنے سکھانے والے عمل کو آسان فرما دے، اور ہمارے اس سیکھنے سکھانے والے عمل میں کوئی مشکلات پیدا نہ ہو، آسانیاں فرما دے، اور ہمارے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وبک نستعین، اور ہم اس تمام معاملے میں آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا فتاح، اے دلوں کو کھول دینے والے، اے سینوں کو کھول دینے والے، ہمارے عقل کے روشن دان کو آپ علم کے ذریعے کھول دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنے علم کے نور سے منور فرما دیجئے۔ ہمارا سب سے پہلا سبق آج کا یہ ہے، عربی زبان میں سب سے اہم چیز عربی سیکھنے میں وہ گرامر ہے۔ عربی گرامر، عربی گرامر کیا ہے؟ عربی گرامر کہتے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ قواعد کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے عربی کو سیکھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک پورا جملہ ہے۔ الحمد پہ الف لام کیوں ہے؟ حمد کا کیا معنی ہے؟ للہ میں لام پر زیر کیوں ہے اور آخر میں ہا پر زیر کیوں ہے؟ رب العالمین میں رب العالمین کیوں نہیں ہے؟ زیر کے ساتھ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عالمین ہے، عالمون کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ گرامر کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گی کہ کس جملے کو کہاں پر کس طریقے سے ہم نے بنانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی گرامر۔ تو اس گرامر کو ہم سیکھ کر پھر جو ہے ہم عربی کو بآسانی اپنی بول چال میں بھی لا سکیں گے، اور جب قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک کے الفاظ بھی ہمیں بآسانی سمجھ میں آئیں گے، اور زیر زبر لگانے کا فن بھی ہمیں آ جائے گا۔ تو ہم دو چیزیں ایک ساتھ لے کر چلیں گے، ایک تو ہم گرامر کی باتیں بھی کچھ پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم عربی کے الفاظ معنی بھی پڑھیں گے، اور اس کو ہم اجرا بھی کرتے رہیں گے، تاکہ ہم دونوں چیزوں کو کنٹینیو چلائیں تو ہماری دلچسپی بھی بڑی لگی رہے، اور اس کو ہم سیکھتے بھی رہیں، ہم اس کو آگے اپلائی بھی کریں، ہم اس کو کہاں پر ہم نے کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہمارے پاس اسم اشارہ ایک لفظ ہے، ھذا۔ ھذا اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کا معنی ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے والا نام، تو وہ ہے ھذا۔ تو اس کی تعریف جو ہے وہ یوں لکھی جاتی ہے، یوں پڑھی جاتی ہے، اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا کتابٌ، یہ کتاب ہے۔ ھذا کتابٌ، یہ کتاب ہے۔ اب ھذا سے میں نے یہ کتاب ہے، کتاب کو کتاب ہی عربی میں بھی کتاب کہتے ہیں، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو ھذا اصل لفظ ہے اسم اشارہ۔ اب ہم نے کسی بھی چیز کی طرف کہنا ہے، جیسے پنکھا چل رہا ہے تو ہم نے پنکھے کی طرف اشارہ کر کے یوں کہنا ہے ھذا پنکھا، اردو میں۔ عربی ہمیں نہیں پتہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ پنکھے کو کیا کہتے ہیں، تو اب ہم نے اس کو اردو میں ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ھذا ہر جگہ ہم نے لگانا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیپ ٹاپ ہے، ہمیں نہیں پتہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، اردو میں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں جو ہے وہ صرف عربی کا ایک لفظ یاد ہوا آج، ھذا، تو ہم نے ہر چیز کے ساتھ کیا کہنا ہے، ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا موبائل، ھذا پنکھا، ھذا روٹی، یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے، یہ گاڑی ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ ھذا لگا دیں تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ھذا استعمال کہاں کہاں ہوگا۔ یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے عربی سیکھنے کا۔
تو حاضہ اس میں اشارہ ہے، حاضہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کتاب اور کتاب، اور کاپی کو کہتے ہیں کراستن، کاپی۔ اب چند الفاظ ہیں وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، تو لکھ بھی لیں اس کو اپنی کاپیوں کے اندر۔ ایک تو یہ بات لکھ لیں حاضہ کے بارے میں، حاضہ اس میں اشارہ ہے، حاضہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، مثال جیسے کہ حاضہ، اب اشارہ کیسے ہوگا؟ حاضہ کتاب، قلم، کراستن، کراسہ کہا جاتا ہے کاپی کو، یہ بھی لکھ لیجئے کراستن۔ کرسی کو عربی زبان میں کرسی ہی کہا جاتا ہے، لہذا حاضہ کرسی، کرسیٌ، حاضہ کتاب، حاضہ قلم، حاضہ کراستن، کراسہ کہتے ہیں کاپی کو۔ دروازہ ہے، دروازے کو عربی زبان میں کہتے ہیں بابن۔ اب یہ لفظ آسان ہے، چونکہ ہمارے ہاں عرب میں ہم جاتے رہتے ہیں، عمرے پر حج پر جاتے ہیں، یا ویسے جو لوگ جاتے ہیں، یا عربی ہم اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو اتنے الفاظ تو ہمیں آتے ہیں۔ بابن کہتے ہیں دروازے کو، جیسے بہت ساری مساجد پر لکھا ہوا ہوتا ہے باب الجنہ ہے، باب الفلاں، باب الفلاں، تو یہ باب کا معنی کیا ہے؟ دروازہ، کہ یہ فلاں نام سے منسوب ہم کر دیتے ہیں، باب ابو بکر صدیق، باب عمر فاروق ہیں۔ اسی طرح یہ باب کا معنی کیا ہے؟ دروازہ۔ تو ہم دروازے کی طرف اشارہ کریں اور کیا کہیں؟ حاضہ بابن، حاضہ بابن۔ اب ہم نے کہنا ہے کہ دروازہ بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں۔ اب ہمیں صرف دروازے کا پتہ ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ بند کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ باب بند کر دیں، باب بند کر دیں۔ جب بند کر دیں سیکھ لیں گے تو ہم اس کو بھی ملا لیں گے، تو ہم ایک ایک لفظ اس طرح سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اور اسی طرح کھڑکی ہے، کھڑکی کو عربی زبان میں کہتے ہیں شباکن، شباک کا معنی ہے کھڑکی، شباک کا معنی کھڑکی۔ تو آج جو ہے ہم نے کیا لفظ سیکھا؟ کتاب، قلم، کراست، باب، کرسی، شباکن۔ شباک کا معنی کھڑکی۔ یہ سارے الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے حاضہ لگانا ہے، حاضہ باب، حاضہ کرسی، حاضہ کتاب، حاضہ قلم۔ اب باقی جو جن چیزوں کے نام نہیں آتے ان کے ساتھ بھی حاضہ لگا دیں، حاضہ موبائل، حاضہ پنکھا، حاضہ لائٹ ہے، حاضہ گاڑی، نہیں آتے تو اس کو حاضہ کے ساتھ ملائیں۔ ایک بات تو ہم نے اس میں اشارہ سیکھا، اور حاضہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے ہم کل کے درس میں پڑھیں گے کہ مؤنث کے لیے اس میں اشارہ کیا استعمال ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھنی ہے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سوال کے لیے، ایک ہے ماں اور ایک ہے من۔ ایک ہے ماں، میم الف ماں، اور دوسرا ہے میم نون زبر من۔ میم الف ماں کا معنی کیا ہے؟ ماں کا معنی ہے کیا، اور من کا معنی ہے کون، من کا معنی ہے کون۔ اب جو ہے ماں اور من استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ ماں جو ہے کسی چیز کے بارے میں اگر ہم نے سوال کرنا ہو تو ہم پھر ماں استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ماں۔ اور کسی انسان کے بارے میں جب کوئی سوال کرنا ہو تو من لگا کر استعمال کرتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ من۔ ماں کی دوسرے الفاظ میں یوں بھی تعریف کر سکتے ہیں، ماں اور من کا فرق یوں بھی پہچان سکتے ہیں کہ ماں کے ذریعے بے جان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ماں کو استعمال کرتے ہیں، اور جاندار کے بارے میں سوال کرنے کے لیے من کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ماں اور من کو استعمال کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی، کتاب رکھی ہے، ہم کہتے ہیں ما ھذا، اشارہ کرتے ہیں کتاب کی طرف، ما ھذا، یہ ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو دوسرا جواب دے گا ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ آپ کی بول چال شروع ہو گئی، آپ نے ایک جملہ سیکھ لیا، بول چال آپ کی شروع ہو گئی۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، جیسے پلیٹ ہے، کوئی گلاس ہے، کوئی بھی ڈیسک ہے، تپائی ہے، پنکھا ہے، ہم اس کے بارے میں آپس میں سوال کریں، موبائل ہے، ما ھذا، ہاتھ میں ہم نے موبائل لیا، ہم کہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آگے سے ہم سامنے ہماری بیوی ہے، یا بیوی سوال کر رہی ہے، شوہر اس کو جواب دے رہا ہے، یا بہن بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یا والد اپنے بچوں سے کر رہے ہیں، یا والدہ اپنے بچوں سے کر رہی ہیں، تو یوں گفتگو کرتے ہوئے ہم یوں استعمال کریں، ما ھذا، ایک سوال کریں ما ھذا، یہ کیا ہے؟
دوسرا اس کو جواب دے ھذا کتابن، ھذا کراستن، ھذا قلم، ھذا موبائل ہیں، ھذا پنکھا، جو چیز جتنے لفظ آ گئے وہ لے لیں، جو نہیں آتا اس کو آگے لیکن ھذا لگا کر لیں. تو باقی آگے ھذا کہاں لگے گا وہ انشاءاللہ آئندہ ہم بھی آہستہ آہستہ درس کے اندر اس بات کو بھی سیکھ لیں گے. تو ہم نے ماں کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ ماں کا استعمال ماں کے لفظ سے ہم نے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم نے ماں کا لفظ استعمال کرنا ہے. کتاب ہے، قلم ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور کسی جاندار کے بارے میں یا انسان کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہو تو ہم نے کہنا من. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ہمارے ساتھ جو ہے جیسے دو بہن بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے اپنے ایک بچے سے آپ یوں سوال کریں من ھذا، یہ کون ہے دوسرے کے بارے میں، تو وہ جس سے آپ سوال کریں اس نے جواب دینا ہے ھذا ھذا فاروق، ھذا عمر، ھذا اس میں جو بھی نام ہے اس نام کو لے لیں. ھذا زید، ھذا عمر، ھذا بکر. کیا ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے. تو سوال جس سے کیا جائے اس نے جواب کیا دینا ہے ھذا، اس کا نام لے لینا ہے ھذا کہہ کر. تو یہ سوال جواب ہو گیا، یہ گفتگو ہو گئی. تو آج کے سبق میں ہم نے کتنی باتیں سیکھ لی. ایک تو اس میں اشارہ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو سب سے پہلی بات اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں. اس میں اشارہ وہ جو ہے وہ لفظ کہلاتا ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا. اور ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری بات ماں اور من کیسے استعمال ہوتے ہیں. ماں کا اور من کا معنی کیا ہے. ماں کا معنی ہے کیا، من کا معنی ہے کون. اور ماں سے بے جان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ماں کو استعمال کرتے ہیں، اور انسان یا جاندار چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے من کو استعمال کرتے ہیں، اور پہلے کے لیے ماں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم نے آج کے سبق میں یہ باتیں ہم نے سیکھ لیں. ہم نے کچھ الفاظ سیکھ لیے جو ہے آپ نے اس کو آپس میں پریکٹس بھی کرنی ہے اور بول چال میں بھی اس کو اپنے لے کر آنا ہے. اور اسی طریقے سے ماں اور من آپ نے پورا دن پورے اگلے کلاس تک 24 گھنٹے میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ماں اور من کو کہاں پر. اب جو ہے میں ممکن ہے کہ ابھی آج یا آئندہ سبقوں میں یہ ترتیب بناؤں گا کہ جو ہمارا گروپ ہے اس گروپ کے اوپر میں سوال ڈال دوں گا، کسی بھی نام دے دوں گا، چیزوں کے دے دوں گا. تو اس میں آپ نے جو ہم نے سبق پڑھا ہوگا اس کے اعتبار سے وہ جواب تیار کر کے آپ نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا نہیں سیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے امتحان بھی ہوتا رہے گا، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا رہے گا، اور ہماری اس میں ترقی بھی ہوتی رہے گی. اللہ ہم سب کو عربی سے خاص لگاؤ پیدا فرما دے، عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، عربی سیکھنا آسان فرما دے، اور عربی سیکھتے ہوئے ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا آسان فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جب بھی ہم کلاس ختم کریں گے تو اس کی دعا ہے مجلس کی، وہ ہم پڑھیں گے. جہاں پر بھی آپ ہوں آپ مجلس کی دعا پڑھیں. ہماری مجلس ختم ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.